ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10واں باب سے پہلی سے 10ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں کو کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور بٹمار ہے، لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا وہ تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں، اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یسوع نے ان سے پھر کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑ خانہ کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹمار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہونا ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھیں۔ آج کا جو اتوار ہے وہ اچھے چرواہے کا اتوار ہے۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے آپ سب کو اپنی اپنی جگہوں پر ایک چرواہے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ جو خاندان کا سربراہ ہے اس کے پاس گھر کی سربراہی ہے، وہ خاندان کا چرواہا ہے، اور اسی طرح جو اس کے مد مقابل ایک ہماری بہن یا اس بھائی کی شریک حیات ہے وہ بھی خاندان کا چرواہا ہی ہے۔ جیسے کہ ایک صدر ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے، اسی طرح ایک چرواہا ہے، دوسرا چھوٹے درجے کا چرواہا ہے جو اس کے بعد گھر کی کیا کرتا ہے، غلہ بانی کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آج پاشکا کا چوتھا اتوار ہے۔ ساتھ اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آنے والے اگلے ہفتے کے دوران ہمارے فادر جی اس علاقے میں پاشکائی برکات کے لیے آپ کے گھروں تک رسائی کریں گے، تو اس لیے آپ اپنے گھروں کو آنے والے ہفتے میں تیار رکھیں، اپنے دلوں کو تیار رکھیں کہ آپ نے پاشکی برکت کو حاصل کرنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے خدا نے اسے دونوں خداوند ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ خدا کا بندہ مقدس پترس رسولوں کے اعمال کی کتاب میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جسے تم لوگوں نے صلیب پر چڑھایا اسے خدا نے دوبارہ سے زندہ کیا اور خدا نے اسے سرفراز کیا، مسیح بھی ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے خداوند بھی ٹھہرایا۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کی جگہ بہ جگہ آج تک گواہی دیتے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ گواہی جو لگاتار عید پینتیکوست تک چلتی رہے گی کہ مسیحا مردوں میں سے کیا ہوا ہے، جیتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں خدا کا بندہ مقدس پترس رسول اپنے پہلے خط میں یہ بات فرما رہا ہے، تم اپنی روحوں کے چرواہے کے پاس پھر آ گئے ہو۔ دیکھیں روحوں کا چرواہا کون ہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھے جان دینے اور جان لینے کا کیا ہے، اختیار ہے۔ روحوں کا یعنی کہ روح کو لینے اور دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ ہمیں خدا کا بندہ مقدس پترس یہ بات فرما رہا ہے کہ تم پھر اسی چرواہے کے پاس آ گئے ہو جو روح کا کیا ہے، مالک ہے۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے جتنے بھی پہلے آئے ہیں وہ سارے کیا ہیں، چور اور بٹمار یعنی کہ لٹیرے۔ یہ باتیں کل بھی ہم نے سنی ہیں، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ فادر جی نے ہمارے سامنے ان باتوں کو رکھا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے
یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میری بھیڑیں ہیں وہ میری کیا کرتی ہیں؟ میری آواز سنتی ہے، رہنمائی نہیں کرتی، میری آواز کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے۔ رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ چرواہا ہے۔ چرواہا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نہ آگے پیچھے کر کے لے جاتا ہے، ایک ٹریک پر چلاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے چرواہے کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آج ایسی بھیڑیں بھی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ چرواہے موجودہ طور پر، موجودہ ابھی میں آپ کے سامنے آپ کا کیا ہوں؟ چرواہا ہے، کیونکہ میں آپ کو گائیڈ لائن کر رہا ہوں، اور میرا چرواہا جو ہے فادر جی ہے، فادر جی کا چرواہا آگے بشپ صاحب ہیں، بشپ صاحب کے بھوپ صاحب ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والے۔ لیکن بھیڑیں، آپ جو بھیڑیں نا، بہت ساری کلیسیاں ہیں، بھیڑیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ چرواہا جو ہے، ہم چرواہے کے آگے ہوں، چرواہا ہمارے پیچھے ہو، جو چرواہے کو بتایا جائے چرواہا کیا کرے؟ وہ کرے۔ مسیح خدا کی میرے عزیز، کل فادر نے بھی کہا تھا، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر بھیڑیں آگے ہوں گی تو آگے سے اگر کوئی بھیڑیا آئے گا تو وہ ان بھیڑوں میں سے کیا کرے گا؟ 1 2 3 4 کو پھاڑ کھائے گا۔ لیکن اگر چرواہا آگے ہوگا تو وہ ان کی کیا کرے گا؟ ان کی رکھوالی کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیے بھائی، میں اپنے فادر جی کی رہنمائی میں تمام باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، اس سے ہٹ کر میں کوئی نہ بات کرتا ہوں۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو پھر میں اسے معذرت کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ یسوع مسیح نے آخری بات میں کہنے لگا ہوں، یہ آخری ہے کیونکہ کل ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ یسوع مسیح نے آخر میں کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اچھا دیکھیں، یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اچھا دیکھیں، بائبل میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے، 38 سال کی بیماری، اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن سے میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح انہیں کیا دیتا ہے؟ زندگی دیتا ہے، اور وہ کثرت کی زندگی دے دیتا ہے۔ 38 سال کا بیمار بیت صدا کے حوض کے کنارے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیا پانے کے لیے؟ زندگی پانے کے لیے، کیونکہ وہ 38 سال سے بیمار ہے، مفلوج ہے، وہ نادوا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی غرض سے کہ کب آسمان سے فرشتہ اترے، حوض کے پانی کو ہلائے اور ہلتے ہوئے پانی میں جو چھلانگ لگائے وہ شفا پائے۔ یسوع مسیح کا وہاں سے گزرا ہوا، یسوع مسیح اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ کیا تو شفا حاصل کرنا چاہتا؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، حوض کے پانی کو ہلاتا ہے، اور میرے ہلتے ہوئے پانی سے پہلے کوئی چھلانگ لگا کر کیا کر لیتا ہے؟ شفا حاصل کرتا ہے۔ میں وہیں کا وعدہ رہ جاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ چل جا، اپنا کٹولہ اٹھا اور چلا جا۔ وہ بڑی قوت کے ساتھ اپنا کٹولہ اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح نے اسے کثرت سے کیا دے دی؟ زندگی دے دی۔ جو 38 سال سے بیمار تھا، ادھوری زندگی تھی، ادموا تھا، تو خدا نے اسے کیا کیا؟ کثرت کی زندگی بخش دی۔ آج کی اس تلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک کہانی داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو بوڑھا تھا، تقریباً کوئی 60 سال کا ہوگا، وہ بس میں کیا کر رہا تھا؟ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ مسیحا جلد آنے والا ہے۔ اس نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ مسیحا جلد آنے والا ہے، سب کیا کرو؟ اسے قبول کرو، نجات دہندہ مانو اور توبہ کرو۔ ایک خاتون اٹھتی ہے، اور خاتون اٹھ کر اسے ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، اور یہاں تک کہ اسے گالی گلوچ کر کے کہتی ہے کہ اپنا منہ بند کر، اپنا منہ بند رکھ، اور ہمیں اس کے بارے میں نہ بتا۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑی کی دیر بعد اسے خدا کا روح، پاک روح متحرک کرتا ہے، وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اٹھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں تم سب سے یہ کہتا ہوں کہ مسیحا جلد کیا کرنے والا ہے؟ آنے والا ہے۔ وہ عورت پھر اٹھتی ہے، یہاں تک کہ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے پھر خدا کا اسے جھنجھوڑتا ہے، وہ اٹھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسیحا جلد آنے والا ہے، اپنے آپ کو خدا کی راہ کے لیے کیا کرو؟
تو ایک دم سے وہ خاتون اٹھتی ہے، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، وہ بچہ اپنی ماں کا بازو پکڑ کر ایک دم سے بولتا ہے کہ ماں جی آپ کیوں خدا کے بندے کو تنگ کریں؟ اس ماں نے جو 2 دفعہ اس آدمی کو مار چکی تھی، وہ ایک دم سے زار زار رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ روتی ہے تو جسے مارا جا رہا تھا 50-55 سال کے عمر کے آدمی کو، جو گواہی دے رہا تھا کہ مسیحا جلد آنے والا ہے، اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بیوی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے ابھی روتی ہوں کیونکہ یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا بچپن سے کیا تھا، گنگا اور بہرا تھا، آج یہ ایک دم سے بولنا شروع ہو گیا۔ 3 بار اس نے خدا کا اقرار کیا یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ جلد کیا ہے، آنے والا ہے۔ لیکن تیسری بار جب خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا تو وہ بچہ بول اٹھا جو بچپن سے گنگا تھا۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں زندگی دینے آیا ہوں اور کثرت کی زندگی دینے آیا ہوں۔ اور یاد رکھیں ان دونوں باتوں میں بوڑھے نے بھی کثرت کی زندگی پائی جس نے گواہی دی، اور اس بچے نے بھی جو مفلوج تھا اس نے بھی کیا پائی، کثرت کی دنیا داری کی زندگی بھی اور آنے والے جہان کی زندگی۔ اس مرد نے جس نے 55 سال کی عمر ہے اور اس کی بات کی گواہی دی کہ مسیحا جلد آنے والا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو کیا کرے گا، زندگی کا تاج پائے گا۔ اس نے اگلے جہان کی زندگی کا تاج خدا کے حضور سے حاصل کر دیا، تیسری بار گواہی دے کر کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ آئیں ہم اس بات کی جگہ بجگہ گواہی دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور جلد پھر دوبارہ ہمارے لیے آنے والا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔